نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ قبیلے کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ زمانے پر زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی عمارت بڑے اچھے طریقے پر بنائی گئی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ دیکھنے والوں نے اس کے ارد گرد چکر لگائے، انہیں اس محل کی خوبصورت عمارت سے بہت تعجب ہوتا تھا، سوائے اس اینٹ والی جگہ کے جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ کسی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ میں وہ ہوں جس نے اس اینٹ والی جگہ کو بھر دیا۔ میرے ساتھ اس عمارت کی تعمیر کا خاتمہ ہوا اور میرے ساتھ ہی رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں مجھے خاتم النبیین لکھا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندھے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ میں تمہیں اپنی ابتدا کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آخری نبی لکھ دیے گئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔